جب معیشت پر کوئی آفت آتی ہے نا، جیسے خوراک کی قلت ہو گئی یا جنگ سے وسائل تباہ ہو گئے یا معاشرے میں اتنی نابرابری ہو کہ لوگوں کی جان پر بنائے، تو وہیں اصل میں قیادت کا امتحان ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے ایک ایسا نظام تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ، جس نے سخت ترین حالات میں بھی آپ دیکھیں معاشی انصاف اور استحکام کو یقینی بنایا۔ آج ہم خاص طور پر ظہیر احمد میر کی کتاب اسلامک پرنسپلز فار اکنامک ایمرجنسی مینجمنٹ کے کچھ اقتباسات دیکھیں گے۔ مقدمات 41 سے 45 تک۔ ذرا گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان تاریخی اصولوں سے آج کیا سیکھا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف تاریخ کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ حکمت عملی ہیں، وہ اصول ہیں جن میں آج کی جو پیچیدہ معاشی مسائل ہیں نا، ان کے لیے بھی بڑی گہری بصیرت ہے۔ یہ وہ ستون تھے جنہوں نے مشکل وقتوں میں بھی معاشروں کو سنبھالے رکھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر اس نظام کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ جو ہے مقدمہ نمبر 41، بحران میں وسائل کی ترجیح۔ مطلب جب چیزیں کم ہوں تو کس کو پہلے ملیں؟ انصاف کے ساتھ۔ کتاب میں مثال ہے قحط کی، تو خوراک کی فراہمی میں سب سے پہلے کون؟ کمزور ترین لوگ، بیمار، بوڑھے، بچے، انتہائی غریب۔ یہ نہیں کہ بس دل چاہا تو دے دیا، یہ ریاست کی پالیسی تھی، ہے نا؟ جی بالکل، اور اس کا بنیادی پیغام بڑا واضح تھا کہ انسانی جان سب سے مقدم ہے۔ اور یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے نا، وہ اس اصول کی بنیاد ہے، یعنی بنیادی انسانی ضرورتیں، زندگی، خوراک، چھت، یہ ہر قسم کی آپ کہیں عیش و عشرت یا منافع سے پہلے ہیں۔ اچھا، یہ اصول یقینی بناتا ہے کہ بحران میں بھی کوئی بھی، خاص طور پر جو سب سے غیر محفوظ ہے، وہ اپنی زندگی اور بنیادی عزت سے محروم نہ رہ جائے۔ جب ریاست یہ ذمہ داری لیتی ہے تو کمزور طبقے کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ تو یہ آج کل جو حکومتیں راشننگ کرتی ہیں آفات میں یا قیمتیں کنٹرول کرتی ہیں، کچھ ویسا ہی ہے؟ ہاں جی، موازنہ کر سکتے ہیں۔ مقصد تو ایک ہی ہے کہ محدود وسائل سب سے زیادہ ضرورت مندوں تک پہنچے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا آج کی دنیا میں عملی طور پر یہ ترجیح قائم ہے جب کمپنیاں منافع کو انسانوں پر فوقیت دے دیتی ہے، یا پھر بڑے منصوبوں میں ماحولیات یا لوگوں کی قیمت نظر انداز ہو جاتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ دیکھیں تاریخی اصول اور آج کے عمل میں فرق نظر آتا ہے۔ اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری معاشی پالیسیاں واقعی انسانی وقار اور ضرورت کو مرکز میں رکھتی ہیں، یا پھر دوسرے عوامل زیادہ اہم ہو جاتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی سے جڑی اگلی بات، مقدمہ نمبر 42، بیت المال یعنی ریاستی خزانہ، اس کے وسائل کی تقسیم۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے استعمال میں شفافیت، ٹرانسپیرنسی بہت اہم تھی، اور تقسیم میں ترجیح پھر وہی معاشرے کے سب سے کمزور لوگ، بیوائیں، یتیم، معذور، غریب، ان کا حق سمجھا جاتا تھا۔ یہ اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ اصول ریاست اور عوام کے درمیان ایک بنیادی معاہدہ جیسا ہے۔ بیت المال عوام کی امانت ہے، حکمران کی ذاتی ملکیت نہیں۔ یہ سوچ ہی حکمرانی کو ایک بہت بڑی ذمہ داری بنا دیتی ہے۔ جی، شفافیت کا مطلب یہ کہ سب کو پتہ ہو پیسہ کہاں، کیسے خرچ ہو رہا ہے، اور کمزوروں کو ترجیح دینا، یہ تو سماجی انصاف کی روح ہے۔ جب حکمران خود کو امین سمجھے تو عوام کا ریاست پر بھروسہ بڑھتا ہے، اور یہ بھروسہ بحران میں سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آج کل کے ویلفیئر اسٹیٹ، سوشل سیکیورٹی، غربت مٹاؤ پروگرام، یہ اسی کی بازگشت لگتی ہیں۔ جی بالکل، اسی اصول کی جدید شکلیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ شفافیت یقینی کیسے بنتی تھی؟ مطلب کوئی سسٹم تھا احتساب کا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ احتساب کا نظام کئی سطحوں پر تھا۔ خلیفہ یا گورنر وہ عوامی اجتماعات میں، جیسے جمعے کے خطبے میں، جواب دہ ہوتے تھے۔ لوگ براہ راست سوال کر سکتے تھے۔ اچھا، براہ راست؟ جی ہاں۔ پھر قاضی کا ادارہ خود مختار تھا، وہ حکمرانوں کے فیصلوں پر بھی سوال اٹھا سکتا تھا۔ شورا یعنی مشاورت کا اصول بھی تھا۔ تو یہ کوئی آج جیسا بیوروکریٹک آڈٹ تو نہیں تھا، مگر اخلاقی، مذہبی، سماجی دباؤ کا ایک ملا جلا نظام تھا جو ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ یعنی احتساب صرف کاغذوں میں نہیں بلکہ معاشرے کا حصہ تھا۔ یہ بات تو آج بھی اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں مقدمہ نمبر 43 پر، ہنگامی امداد کی منظم تقسیم۔
کتاب کہتی ہے کہ امداد، چاہے قحط میں خوراک پانی ہو یا جنگ میں علاج اور پناہ، وہ ایک بڑے منظم طریقے سے پہنچائی جاتی تھی۔ یہ نہیں کہ بس بھیڑ لگی اور جس نے لے لیا سو لے لیا۔ باقاعدہ رجسٹر بنتے تھے، ضرورت مندوں کی شناخت ہوتی تھی، پھر ان تک امداد پہنچتی تھی۔ یہاں معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے جب ہم اس تنظیم کی اہمیت پر غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، بحران کے وقت نا افراتفری اور بدنظمی تو ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر امداد کی تقسیم منظم نہ ہو تو اکثر کیا ہوتا ہے؟ یا تو امداد ضائع ہو جاتی ہے یا غلط لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اصل حقدار رہ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایک منظم نظام، جیسے نام لکھنا، ضرورت کا اندازہ لگانا، پھر ترتیب سے دینا، یہ نہ صرف انصاف یقینی بناتا ہے بلکہ وسائل بھی ضائع نہیں ہوتے۔ افراتفری کم ہوتی ہے، لوگوں میں اعتماد آتا ہے کہ ریاست کام کر رہی ہے۔ بے ترتیب خیرات سے تو یہ بہت مختلف ہے، وہ تو وقتی مدد ہے، نظام نہیں۔ بالکل، وہ مسئلے کا پائیدار حل نہیں اور نہ ہی اس سے انصاف ہوتا ہے۔ آج کل کی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیاں ہیں جیسے NDMA وغیرہ، وہ بھی تو کچھ ایسا ہی کرتی ہیں، پہلے سے پلاننگ، نقصانات کا اندازہ، پھر منظم کام۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پہچانا۔ یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں، یہ آزمودہ اصول ہے۔ جدید ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کئی اصول، جیسے ضرورت کا اندازہ لگانا، نیڈز اسیسمنٹ، ہدف بنا کر تقسیم کرنا، ٹارگیٹڈ ڈسٹریبیوشن، نگرانی، مانیٹرنگ، ان سب کی جھلک ہمیں ان تاریخی حکمت عملیوں میں ملتی ہے۔ فرق صرف ٹیکنالوجی اور اسکیل کا ہے۔ بالکل، بنیادی منطق وہی ہے۔ بحران کا مقابلہ منظم ہو، بدنظمی سے نہیں۔ یہ ایک فعال یعنی پرو ایکٹیو سوچ ہے جو نقصان کم کرتی ہے اور متاثرین کی بہتر بحالی میں مدد دیتی ہے۔ اب ایک اور بہت ہی اہم پہلو، مقدمہ نمبر 44، بحران میں عوام سے رابطہ، کمیونیکیشن۔ کتاب کہتی ہے کہ اس دور کی قیادت عوام کو صورتحال سے آگاہ رکھنے پر زور دیتی تھی۔ خوراک کتنی ہے، خزانے سے کیا خرچ ہو رہا ہے، آگے کیا مشکل آ سکتی ہے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، سب کھلے عام بتایا جاتا تھا۔ مثال ایسی ہے جیسے جہاز کا کپتان طوفان میں عملے کو بتاتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ سب مل کر کام کریں۔ اور اس کھلے پن اور سچائی کی بنیاد کیا ہے؟ اعتماد۔ جب عوام کو یقین ہونا کہ ان سے کچھ چھپایا نہیں جا رہا، حقائق بتائے جا رہے ہیں، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، تو وہ قیادت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جی۔ اور یہ اعتماد بحران سے نمٹنے کے لیے انمول ہے۔ شفاف اور بروقت معلومات سے افواہیں نہیں پھیلتی، خوف کم ہوتا ہے اور لوگ مل کر کوشش کرنے پر تیار ہوتے ہیں۔ اور اگر چھپایا جائے یا غلط بیانی ہو، بے یقینی بڑھتی ہے۔ آج کے دور میں تو یہ اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اتنی زیادہ معلومات، فیک نیوز کا طوفان، حکومتوں کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ صحیح وقت پر صحیح اور شفاف معلومات کیسے پہنچائیں تاکہ اعتماد بنا رہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس سے ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اس انفارمیشن کے سیلاب میں مؤثر اور قابل اعتماد رابطہ کیسے ممکن ہو، خاص طور پہ جب سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانا بھی ایک باقاعدہ حکمت عملی بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا سامنا آج پوری دنیا کی حکومتوں اور اداروں کو ہے۔ تاریخی اصول ہمیں راستہ تو دکھاتا ہے کہ سچائی اور شفافیت ضروری ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کے جدید طریقے ہمیں خود ڈھونڈنے ہوں گے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اچھا، آخر میں مقدمہ نمبر 45، ہنگامی حالات میں حکمرانی میں لچک یعنی فلیکسیبلٹی۔ کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی اصول، خاص کر انصاف پر تو سختی سے قائم رہا جاتا تھا، لیکن عملی فیصلوں میں حالات کے مطابق تبدیلی کی گنجائش تھی۔ مثال دی ہے کہ شدید قحط میں زکوٰۃ کی وصولی یا تقسیم کا جو معمول کا طریقہ تھا، اسے وقتی طور پر بدلا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ اور فوری مدد پہنچ سکے۔ یعنی قانون عوام کے لیے تھے، عوام قانون کی سختی کے لیے نہیں۔ یہاں لچک اور اصول پسندی کے درمیان ایک بہت نازک اور اہم توازن نظر آتا ہے۔ دیکھیں، بحران کے حالات اکثر غیر متوقع ہوتے ہیں۔ پہلے سے بنے بنائے قانون یا ضابطے بعض اوقات نئی حقیقتوں سے میل نہیں کھاتے۔ صحیح۔ ایسے میں اگر نظام بالکل سخت ہو، لچک نہ ہو، تو وہ کام نہیں کرے گا بلکہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر لچک کے نام پر بنیادی اصول ہی چھوڑ دیے جائیں، انصاف، برابری، شفافیت، تو پھر نظام کی اخلاقی بنیادی ختم ہو جاتی ہے، عوام کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔
تو پھر صحیح حکمت عملی کیا ہوئی؟ صحیح حکمت عملی یہ ہے کہ بنیادی اقدار پر سمجھوتا نہ ہو، مگر حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے طریقہ کار میں ضروری تبدیلیاں لائی جائیں۔ آج بھی تو ایسا ہوتا ہے۔ معاشی بحران میں حکومتیں ایمرجنسی قوانین لاتی ہیں، ٹیکس میں چھوٹ دیتی ہیں، سٹیمیولس پیکیجز دیتی ہیں۔ یہ بھی تو لچک ہے۔ بالکل، یہ سب موافقت یعنی اڈیپٹیشن کی مثالیں ہیں، لیکن اصل چیلنج آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ اس موافقت کے دوران انصاف کیسے قائم رکھا جائے؟ کیا یہ تبدیلیاں واقعی سب سے زیادہ ضرورت مندوں کے فائدے میں ہیں یا طاقتور لوگ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا وقتی فائدے کے لیے لمبے عرصے کے اصول نظر انداز تو نہیں ہو رہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس تاریخی اصول کو آج کی پالیسی سازی کے لیے بھی اہم بناتے ہیں۔ لچک ضروری ہے، مگر اصولوں کی قیمت پر نہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کے حوالے سے ان 5 مقدمات 41 سے 45 کو دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے معاشی ہنگامی حالات میں بنیادی انسانی ضرورتوں کو سب سے اوپر رکھا گیا، کیسے عوامی خزانے کو امانت سمجھ کے شفافیت اور انصاف سے استعمال کیا گیا، کیسے امداد کو منظم کیا گیا تاکہ ہر حقدار تک پہنچے، عوام سے سچے رابطے کی کیا اہمیت تھی، اور کیسے بنیادی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے بھی حالات کے مطابق فیصلوں میں لچک رکھی گئی۔ یہ وہ حکمت عملی تھی جنہوں نے مشکل وقت میں بھی معاشرے کو جوڑے رکھا اور انصاف کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ جی بالکل، اور ان تمام تاریخی مثالوں اور اصولوں پر غور کرتے ہوئے ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید آج کے عالمی مسائل کے تناظر میں پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ کہ اجتماعی ذمہ داری کا احساس، وسائل کا اخلاقی استعمال، شفافیت، کمزوروں کا تحفظ، انصاف پر مبنی لچک، یہ اصول 1400 سال پہلے بنائے گئے تھے۔ کیا آج جب دنیا کو وسائل کی کمی، ماحولیاتی تبدیلی، عالمی وباؤں اور دولت کی شدید غیر منصفانہ تقسیم جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، کیا ان پرانے اصولوں میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی ہے؟ کیا یہ تاریخی بصیرت ہمیں ایک زیادہ منصفانہ، پائیدار اور انسانیت پر مبنی عالمی معاشی نظام بنانے میں مدد دے سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر میرا خیال ہے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ مشکل معاشی وقتوں میں معاشروں نے انصاف اور استحکام کے لیے کس قسم کے باقاعدہ ادارہ جاتی طریقے اپنائے تھے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ پرانے طریقے آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس سوال سے جو مقدمہ 46 میں اٹھایا گیا ہے۔ صحت عامہ اور معیشت میں توازن، خاص کر وبا کے دوران، کیسے قائم کیا جائے؟ یہ تو آج بھی بہت بڑا سوال ہے۔ یقیناً یہ سوال تو ہمیشہ ہی اہم رہا ہے، اور ابھی حال کی وبا نے تو اسے بالکل سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ کتاب ہمیں اس کا ایک تاریخی زاویہ دکھاتی ہے۔ تو کیا کہتا ہے یہ تاریخی تناظر؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ فیصلہ بڑا واضح تھا، انسانی جان کی حفاظت پہلے، معاشی سرگرمیاں بعد میں۔ اس کی ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ وبا کے دنوں میں بیت المال یعنی سرکاری خزانہ استعمال کیا گیا ان خاندانوں کی مدد کے لیے جنہیں قرنطینے میں رکھا گیا تھا۔ جی، اور یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کوئی خیراتی کام نہیں تھا، صرف ہمدردی کا اظہار نہیں تھا، یہ ایک واضح ریاستی پالیسی تھی، ایک ترجیح طے کی گئی تھی۔ وسائل کا یہ استعمال ریاست کی ذمہ داری سمجھا جاتا تھا تاکہ زندگی بچانے کا بنیادی مقصد پورا ہو۔ یہ ایک طرح سے معاشی انصاف کو عملی شکل دینے کی کوشش تھی کہ پیسہ سب سے پہلے جان بچانے پر لگے۔ یعنی بنیادی سوچ یہ تھی کہ معیشت تو انسانوں کے لیے ہے، انسان معیشت کے لیے نہیں۔ اگر لوگ ہی نہیں ہوں گے تو معیشت کس کام کی؟ سیدھی سی بات ہے لیکن گہری ہے۔ بالکل، اور آج اگر ہم دیکھیں جب حکومتیں ریلیف فنڈز یا پیکیجز کا اعلان کرتی ہیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے۔ کیا صرف معیشت کے نمبر بہتر کرنا ہے یا پھر انسانوں کی صحت اور زندگی اولوین ترجیح ہے؟ یہ تاریخی مثال ایک واضح اصول سامنے رکھتی ہے کہ ریاست کی پہلی ذمہ داری شہری کی جان ہے۔ یہ واقعی بہت اہم ہے، لیکن جب ساری توجہ جان بچانے پر ہو تو معیشت کا پہیہ تو سست ہو جاتا ہے بلکہ رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اگلے نقطے کی طرف لاتا ہے۔ مقدمہ نمبر 47، بحران میں معاشی استحکام کیسے قائم رکھا جائے؟ ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی اقدامات ہوئے تھے۔
جی ہاں، اور یہ اقدامات صرف معیشت بچانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ یوں سمجھیں کہ معاشرے کو افراتفری سے بچانا بھی مقصد تھا۔ سماجی استحکام بہت اہم تھا۔ کیا اقدامات تھے مثال کے طور پر؟ کتاب میں قیمتوں کو قابو میں رکھنے کا ذکر ہے، زکوٰۃ کی فوری تقسیم کا اور ذخیرہ اندوزی پر سخت پابندی کا بھی۔ مجھے یہ زکوٰۃ والی بات خاص طور پر دلچسپ لگی کہ اس کی فوری تقسیم پر زور تھا۔ دیکھیں، زکوٰۃ کا نظام یہاں بہت کلیدی تھا۔ یہ پہلے سے موجود ایک منظم، مذہبی طور پر لازمی ڈھانچہ تھا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ضرورت کے وقت وسائل تیزی سے نیچے تک ضرورت مندوں تک پہنچانا ممکن ہو گیا۔ کوئی نیا سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ قیمتوں پر کنٹرول اور ذخیرہ اندوزی کی ممانعت یہ بھی عوام کو براہ راست ریلیف دینے اور مارکیٹ میں ناجائز منافع خوری روکنے کے طریقے تھے۔ یہ مارکیٹ میں جسے ہم کہتے ہیں ایکٹیو سٹیٹ انٹرونشن کی مثالیں ہیں۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا قیمتوں پر کنٹرول عملی طور پر کامیاب رہتا تھا؟ آج کل تو ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے چیزوں کی کمی ہو سکتی ہے۔ کیا تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا تھا؟ مدت میں کچھ مسائل ہوئے بھی ہوں، لیکن یہاں اہم بات نیت اور مقصد کو سمجھنا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقصد تجارتی منافع نہیں بلکہ سماجی انصاف اور استحکام تھا۔ کوشش یہ تھی کہ بحران کا بوجھ صرف غریب پر نہ پڑے اور معاشرہ بکھر نہ جائے۔ آج کل مرکزی بینک مہنگائی کنٹرول کرتے ہیں، مالی استحکام دیکھتے ہیں۔ ان تاریخی مثالوں میں سماجی انصاف کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ یہ ایک اہم فرق ہے۔ صحیح، یعنی معاشی استحکام صرف نمبرز کا کھیل نہیں تھا، بلکہ اس میں سماجی انصاف اور لوگوں کی بھلائی شامل تھی۔ اچھا، اب معیشت اور سماج کو چلانے کے لیے بنیادی ڈھانچہ یعنی انفراسٹرکچر تو ضروری ہے۔ یہ ہمیں مقدمہ نمبر 48 کی طرف لاتا ہے، اہم انفراسٹرکچر کا تحفظ۔ بالکل، کیونکہ انفراسٹرکچر ہی تو وہ بنیاد ہے جس پر سب کچھ کھڑا ہوتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی، جنگ ہو یا کوئی آفت، عوامی استعمال کے جو بنیادی وسائل تھے ان کی حفاظت یقینی بنائی جاتی تھی، جیسے پانی کے کنویں، راستے، یہاں تک کہ اناج کے گودام۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ جنگ کے دوران بھی ان چیزوں کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بنیادی ڈھانچے کو صرف اینٹ پتھر نہیں سمجھتے تھے، وہ اسے معاشرتی زندگی اور معیشت کی شہرک سمجھتے تھے۔ ان کی حفاظت ریاست کی بنیادی ذمہ داری تھی، کیونکہ ان کے بغیر روزمرہ زندگی، تجارت، امدادی کام سب کچھ رک سکتا تھا۔ یہ ایک طرح سے معاشرے کے چلتے رہنے کی ضمانت تھی۔ آج کے دور میں یہ اصول کیسے لاگو ہوتا ہے؟ سپلائی چینز، بجلی کا نظام، یہ تو واضح مثالیں ہیں۔ کیا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر جیسے انٹرنیٹ، مواصلات، یہ بھی اسی میں آئیں گے؟ یقیناً، آج تو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی اہمیت شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ مواصلات، پیسے کا لین دین، معلومات، سرکاری خدمات سب اسی پر منحصر ہے۔ تو بحران میں سائبر سیکیورٹی، کمیونیکیشن کو بحال رکھنا، ڈیٹا کو محفوظ رکھنا، یہ بالکل اسی اصول کا تسلسل ہے۔ یعنی معاشرے کو چلانے والے بنیادی نظاموں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی ادارہ جاتی انصاف ہے کہ یہ سہولیات سب کو ملتی رہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم نے نظام، معیشت، انفراسٹرکچر کی بات کی، لیکن بحران تو انسانی المیوں کو بھی جنم دیتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 49 اسی بارے میں ہے، انسانی بحران کا منظم جواب۔ جی، اور یہاں اہم لفظ منظم ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب بڑے پیمانے پر لوگ متاثر ہوتے تھے، جیسے پناہ گزین، قحط زدہ لوگ یا جنگ سے بے گھر ہونے والے، تو ان کی مدد کے لیے ایک باقاعدہ حکمت عملی ہوتی تھی، منصوبہ بندی سے کام ہوتا تھا۔ یہ تو انفرادی خیرات سے بہت آگے کی بات لگتی ہے۔ کیا کوئی خاص ادارہ تھا اس کے لیے یا کوئی طریقہ کار؟ بالکل، اصل بات یہی ہے کہ ہمدردی کے جذبے کو ایک ادارہ جاتی شکل دی گئی تھی۔ یہ صرف کچھ اچھے لوگوں کی کوششوں پر نہیں چھوڑا گیا تھا۔ ریاست یا معاشرہ اجتماعی طور پر ایک منظم طریقے سے ذمہ داری لیتا تھا۔ ہو سکتا ہے متاثرین کا ریکارڈ رکھا جاتا ہو، ضرورت کا اندازہ لگایا جاتا ہو، پھر وسائل تقسیم ہوتے ہوں۔ یہ عمل آج کل کی جو بین الاقوامی امدادی تنظیمیں ہیں، جیسے ریڈ کراس، ریڈ کریسنٹ یا UNHCR، ان کے کام سے کافی ملتا جلتا ہے۔ یعنی یہ اصول کے انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے پہلے سے موجود مستقل اور منظم نظام چاہیے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تو صدیوں پرانا تصور ہے۔ حقیقت میں، اور یہ اس لیے اہم ہے کہ منظم نظام ہی یقینی بناتا ہے کہ مدد مؤثر ہو، منصفانہ ہو اور سب تک پہنچے۔ یہ وقتی جذبات سے زیادہ پائیدار اور قابل اعتبار ہوتا ہے،
یہ بھی ادارہ جاتی انصاف ہے کہ مصیبت میں گھرے لوگوں کو منظم اور عزت سے مدد ملے۔ یہ سب بہت متاثر کن ہیں، لیکن کوئی بھی نظام بغیر وسائل کے تو نہیں چل سکتا۔ یہ ہمیں آخری نقطے مقدمہ نمبر 50 کی طرف لاتا ہے، ہنگامی وسائل کو حرکت میں لانا اور ان کی منصفانہ تقسیم۔ ہاں، اور یہ شاید سب سے عملی پہلو ہے۔ بحران میں وسائل کا ہونا ایک بات ہے، لیکن انہیں تیزی سے اکٹھا کرنا اور صحیح جگہ، صحیح وقت پر اور انصاف سے پہنچانا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ضرورت کے وقت وسائل جیسے لازمی زکوٰۃ اور لوگوں کے رضاکارانہ عطیات، ان کو نہ صرف تیزی سے اکٹھا کیا جاتا تھا بلکہ تقسیم میں انصاف کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ یہاں تیزی اور انصاف دونوں پر زور ہے۔ یہ دونوں پہلو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بحران میں دیر سے ملی مدد اکثر بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر تقسیم میں ناانصافی ہو، جانبداری ہو، تو نہ صرف ضرورت مند محروم رہتے ہیں بلکہ معاشرے میں مزید بے چینی پھیلتی ہے۔ تو رفتار اور انصاف دونوں ایک مؤثر رد عمل کے لیے لازمی ہے۔ لیکن عملی طور پر انصاف کیسے یقینی بناتے ہوں گے؟ خاص طور پر جب افراتفری ہو۔ کیا کوئی نگرانی کا نظام تھا؟ کتاب میں شاید اتنی تفصیل نہ ہو، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کا نظام پہلے سے واضح اصولوں پر تھا، عوامی عطیات کے لیے شاید معتبر لوگ یا ادارے ہوتے ہوں، مقامی سطح پر ضروریات کی نشاندہی اور تقسیم میں شفافیت کی کوشش ہوتی ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ انصاف پر مبنی تقسیم کو ایک بنیادی اصول مانا جاتا تھا۔ آج کل ہم ایمرجنسی بجٹ یا وار اکانومی کی بات کرتے ہیں، جہاں ریاست تیزی سے وسائل متحرک کرتی ہے، لیکن اس تاریخی مثال میں رفتار کے ساتھ انصاف کا عنصر بھی اتنا ہی اہم ہے۔ تو اگر ہم ان سب نکات کو اکٹھا کریں، صحت کو معیشت پر فوقیت دینا، معاشی استحکام کو سماجی انصاف سے جوڑنا، بنیادی ڈھانچے کو زندگی کی ضمانت سمجھ کر محفوظ کرنا اور انسانی بحران کا منظم ادارہ جاتی جواب دینا اور ہنگامی وسائل کو تیزی اور انصاف سے تقسیم کرنا، یہ وہ اہم اصول ہیں جو ان تاریخی مثالوں سے ملتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور ان سب میں جو مشترک اور سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ صرف وقتی اقدامات یا خیرات نہیں تھے، بلکہ جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں یہ بحران کے دوران معاشی انصاف کے ایک باقاعدہ سوچے سمجھے ادارہ جاتی نظام کے حصے تھے۔ ایک ایسا نظام جو معاشرے کو نہ صرف ٹوٹنے سے بچانے بلکہ اسے انصاف کی بنیادوں پر سہارا دینے کے لیے شعوری طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ صرف رد عمل نہیں تھا بلکہ ایک ویژن، ایک حکمت عملی تھی۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے، ادارہ جاتی معاشی انصاف کا تصور۔ یہ صرف پیسے بانٹنا یا قیمتیں کنٹرول کرنا نہیں، بلکہ ایک پورا نظام ہے جس کی بنیاد انصاف پر رکھی گئی تھی۔ جی ہاں، ایک ایسا نظام جس میں اخلاقی اصول، عملی ضرورتیں اور ادارہ جاتی ڈھانچے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ مقصد صرف بحران سے نکلنا نہیں تھا بلکہ اس طرح نکلنا تھا کہ معاشرتی اقدار اور انصاف قائم رہیں۔ تو اس ساری گفتگو کے آخر میں جب ہم ان تاریخی طریقوں پر غور کرتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کیا آج کے جدید پیچیدہ معاشی اور سماجی نظاموں میں جو بظاہر اتنے ترقی یافتہ ہیں، کیا ان میں کوئی ایسی کمی ہے جسے ان تاریخی مثالوں سے پورا کیا جا سکے؟ یہ سوال آج کے پالیسی بنانے والوں اور حقیقت میں ہم سب کے لیے سوچنے کا ہے۔ یا شاید سوال یہ ہے کہ کیا ان تاریخی اصولوں سے، خاص طور پر انصاف، ریاست کی ذمہ داری، منظم رد عمل جیسے پہلوؤں سے کچھ ایسے ٹھوس سبق سیکھے جا سکتے ہیں جو ہمارے موجودہ نظاموں کو نہ صرف بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ لچکدار بنا سکیں بلکہ انہیں زیادہ منصفانہ اور انسان دوست بھی بنا دیں؟ ہو سکتا ہے ماضی کے ان تجربات میں آج کے چیلنجز کا کوئی ایسا جواب چھپا ہو جسے ہم اب تک نظر انداز کر رہے ہیں۔